کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ آج کی اس تقریب کی غز و غائب بیان ہو، انہی کی شان میں اس کا ورق ورق اترا کہ جس کتاب کو ام الکتاب کہتے ہیں. تلاوت قرآن پاک کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی خطیب ضیاء الرحمان کو. تشریف لائیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن وفيها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. مقررہ تک یہ نفع اٹھاتے رہو گے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اپنے معزز مہمانوں کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. محترم بریگیڈیئر بشارت علی، پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈی ایچ اے بہاولپور کرنل محمد عاقب، سیکرٹری ڈی ایچ اے بہاولپور، تمام آفیسرز، امپلائیز، ڈیلرز، پرووائڈرز، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ موجود تمام ڈاکٹرز، معزز جرنلسٹ، وہ تمام لوگ جو یہاں پر آج موجود ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. لائف کی یہی خوبصورتی ہوتی ہے. بہت شکریہ، آپ اپنے وقت میں سے آج وقت کو آپ نے سپریٹ کیا اور آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. آپ بہت شکریہ. آواز غالباً دوستوں تک نہیں پہنچ رہی. جی. وہ اقبال کا یہ شعر اس موقع پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشینیں جو کہ ہم سے بہت ہم آہنگ بھی ہیں، ہماری یہ آواز آپ تک پہنچانے میں ممد ہیں، مددگار ہیں، لیکن بعض اوقات کام چھوڑ جاتی ہیں. انسان بھی تو بیمار ہو جایا کرتے ہیں. تو میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوسرا مائک کا حصہ ہے اس کو بھی درست کر دیجیے، ٹھیک کر دیجیے. باہر کیف یہ پروگرام، یہ تقریب بہت بڑے عظیم الشان ایک پروجیکٹ، اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے اعتبار، یقین، بھروسہ، یہ وہ علامات ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے پاکستانی، خاص طور پہ بالعموم پاکستانیوں کی ہم بات کریں، اور آج کا یہ جو پروجیکٹ ہے ڈی ایچ اے بہاولپور کا، بالخصوص بہاولپور کے باسی، یہاں کے رہنے والے، یہاں کی عام شخصیات کھنچے چلے آئے ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور یہ کسی ایک شعبے کا پروگرام نہیں ہے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام پاکستانیوں کے لیے. ہر وہ پاکستانی جو چاہتا ہے کہ اس کا اپنا گھرندہ ہو، اس کا اپنا گھر ہو، اس کی چھت ہو، تو جناب اس کے لیے ڈی ایچ اے ہے نا. اور وہ معیار اور وہ کوالٹی کہ دنیا بھر میں ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں. بعض اوقات سمندر پار پاکستانی یا بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں، بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم آنا تو چاہتے ہیں، لیکن ہمارے بچے جن سہولیات کے عادی ہو گئے ہیں، اب ان کے لیے واپس ان کو یہاں پہ لے کے آنا تھوڑا سا دشوار ہے. تو یہ دشواری ڈی ایچ اے نے ختم کر دی ہے اور ایک نیا سنگ میل عبور کیا ہے ڈی ایچ اے بہاولپور نے. بالکل ایسے ہی تصور جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کی خواہش سبھی کی ہوتی ہے، اور ایسا ہم نہیں سوچ سکتے کہ عمر کے کسی ایک حصے میں آ کر آپ یہ خواہش کرتے ہیں. آج کل جب ہم دیکھتے ہیں دور جدید کی ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہو. یہ بڑی عام سی، بڑی خوبصورت سی خواہش ہے
لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ڈی ایچ اے کی تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ان خوابوں کو سچائی میں اور حقیقت میں تبدیل کرتا ہے ڈی ایچ اے. اور اسی کے ساتھ جب ہم ڈی ایچ اے بہاولپور کی بات کرتے ہیں، میں پہلی بار بہاولپور میں آئی ہوں اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے. یہ عام شہروں کے جیسا شہر ہے، خوبصورت ترین شہر ہے، اور اس کی خوبصورتی پر مزید آگے بھی میں جا کر بات کروں گی. میں نے تصور کریں گے ریبیکا نے آتے ہی جو ہے نا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا شروع کر قطر دیا. نہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ کرنل محمد عاقب صاحب سیکرٹری ڈی ایچ اے بہاولپور تشریف لائیں، خطبہ استقبالیہ پیش کریں. ہم چاہ رہے ہیں کہ انہیں کی زبانی ایک ویلکم نوٹ آپ تک پہنچے. گفتگو تو ہوتی رہے گی اور یہ بہت ہی دلچسپ آج کی تقریب ہے. اس میں ہم آپ سے گپ شپ بھی کریں گے. آپ کا ان پٹ بہت ضروری ہے کیونکہ جو پلاٹس آپ کو ملنے ہیں وہ آپ ہی کی وجہ، آپ ہی کے سبب آپ کو یہ پلاٹس ملیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ دوسری جو شخصیات ہیں یہاں پہ ان کے لیے سبب بن جائیں، ان کے لیے وسیلہ بن جائیں. سو آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں جناب کرنل محمد عاقب صاحب، سیکرٹری ڈی ایچ اے بہاولپور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریگیڈیئر بشارت علی، پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈی ایچ اے بہاولپور. بریگیڈیئر مظفر مہدی، کمانڈر کور لاگ 31 کور. معززین علاقہ، ہمارے بزنس پارٹنرز یعنی کہ ڈیلرز اور ریئلٹرز، رسپیکٹڈ آفیسرز اور ڈی ایچ اے بہاولپور کے ہر دل عزیز امپلائیز، السلام علیکم. میں آپ سب کو آج کی اس پروقار تقریب میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ اپنی گوناگو مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی. خواتین و حضرات، الحمدللہ آج ڈی ایچ اے بہاولپور اپنے چھٹے بیلٹ کا انعقاد کر رہا ہے، جس میں بالخصوص چھوٹی کیٹیگری کے پلاٹ آفر کیے گئے ہیں تاکہ ہماری سوسائٹی کا متوسط طبقہ یعنی کہ مڈل کلاس بھی اس میگا پروجیکٹ سے استفادہ حاصل کر سکے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک عمدہ رہائش، جدید فیسیلیٹیز اور جدید طرز زندگی مہیا کر سکیں. حاضرین محترم، الحمدللہ آج لیویبلٹی ہمارے کریڈٹ پر ہے کہ جہاں ولا کمیونٹی میں تقریباً 50 سے زائد فیملیز رہائش پذیر ہیں. آپ اپنے دائیں بائیں نظر دوڑا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سیکٹر اے اور بی میں گھروں کی تعمیر زور و شور سے جاری ہے، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یہی بہاریں آپ کو سیکٹر سی میں بھی نظر آئیں گی. روٹس آئی وی اسکول کا کیمپس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ فنکشننگ ہے. ڈی ایچ اے کلب، میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور دوسری سہولیات پر کام جاری ہے. حاضرین محترم، میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، بلکہ سینگ از بلیونگ پر عمل کرتے ہوئے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ خود مشاہدہ کیجئے، خود دیکھیے کہ ہم یہاں کون سی جدید سہولیات مہیا کر رہے ہیں اور کن پر کام ہو رہا ہے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. خود مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ کیجئے کہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں یہاں پروان چڑھنی چاہیے یا کہ کہیں اور. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ الگ بات ہے تعمیر نہ ہونے پائے، ورنہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں. حاضرین محترم، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اپنے وہ تاج محل جو آپ کے ذہن میں ہیں ہمارے پاس تعمیر کیجئے، کہ جہاں پہ آپ ایک پرسکون زندگی گزار سکیں. وہ تاج محل تعمیر کیجئے جو جہاں پہ آپ کو صحت کی بہترین سہولیات میسر ہوں. آئیے وہ طرز زندگی اختیار کیجئے کہ جو آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بہترین تعلیم کے ساتھ پروان چڑھنے کا موقع دے سکے. ہم نے اپنے لوگوں میں کہا تھا کہ ڈی ایچ اے بہاولپور ویئر ڈریمز کم ٹرو. ہم نے اس موٹو میں آپ کو کچھ خواب دکھائے تھے، لیکن میں آج یہاں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم خواب
دکھاتے بھی ہیں اور خواب کی تعمیر کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں۔ آج یہ جدید سہولیات سے آراستہ کامیابی کی منازل طے کرتا ہوا DHA بہاولپور آپ کے خوابوں کی تعبیر بننے کے لیے بالکل تیار ہے، جہاں آپ اپنے خوابوں کی جنت، اپنے خوابوں کا تاج محل انتہائی مناسب قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں۔ DHA بہاولپور سنہری موقع ہے، بالخصوص بہاولپور ریجن اور بالعموم ساؤتھ پنجاب کے لیے، کہ یہاں کے باسی اپنی نئی دنیا بسا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے بزنس پارٹنرز کے لیے بھی یہ سرمایہ کاری کا ایک بہترین موقع مہیا کرتا ہے۔ سامعین محترم، ہماری بہاولپور ریجن سے محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم نے بہاولپور ڈویژن کے لیے پلاٹس کا ایک خاص کوٹا مخصوص کیا ہے، جو کہ اس ریجن سے ہماری محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ معزز مہمانان گرامی، میں آخر میں ایک بار پھر مشکور ہوں تمام مہمانوں کی آمد کا، کہ جن کی آمد سے ہمارے اس فنکشن کو 4 چاند لگ گئے، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ DHA بہاولپور آپ کے دم سے ہے۔ آپ ہیں تو یہ بہاریں ہیں، آپ ہیں تو سب کچھ ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ DHA بہاولپور زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ جناب کرنل محمد، اپنے بصیرت افروز خیالات کا اظہار کر رہے تھے DHA بہاولپور۔ جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھ سکتے ہیں جو ماحول پرووائڈ کیا گیا ہے یہاں کے باسیوں کو، یہاں کے رہائشیوں کو۔ آپ جانتے ہیں یہ کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا ایشو ہے، تو جس طرح سے ماشاءاللہ عالمی حدت کا مقابلہ کرنے کے لیے سبزہ زار، بلکہ چولستان اور یہ مٹی صحرائی ایک دیس اور خطہ جس میں گلستان کو آباد کیا گیا ہے، اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو جناب اس صحرا میں بھی ایک نیا دیس، ایک نیا شہر بس چکا ہے، اور بات روایات پہ رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس جدت کی، اس آسائش کی خواہش میں ہم اپنی روایات کو بھلا چکے ہیں، قطعاً نہیں۔ جو بہاولپور کا خاصہ ہے، جو روایات، جو ثقافت اور جو ایک میراث چلی آ رہی ہے، اس پہ ہی انشاءاللہ یہ عمارت قائم و دائم رہے گی اور اسی طرح بے مثال رہے گی۔ بالکل تصور آپ نے صحیح فرمایا کہ جب ہم جدت کی بات کرتے ہیں تو بہت بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید جب چیزیں نئے انداز میں ہوں گی تو شاید وہ اپنی اصل شکل کھو دیں، لیکن یہاں پر آ کر ایسا نہیں لگتا کہ جو چیز جس شکل میں ہے وہ اپنی اصل حالت سے باہر آ جائے گی، وہ خوبصورتی اسی طرح سے رہے گی۔ بہاولپور کی جو خاصیت ہے، جو چاہ ہے، جو ایک ایمبیانس ہے، وہ یقیناً قائم دائم رہے گا۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ 6 بیلٹنگ جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ بہت سی اچھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ جب ابھی ذکر کیا عاقب صاحب نے خوابوں کی تعمیر کے سلسلے کا جو یہ عمل ہے، اس کی جانب بڑھتے ہیں، جس کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دوں گی کرنل عامر راؤ صاحب کو، ایڈیشنل ڈائریکٹر ٹرانسفر اینڈ ریکارڈ، کہ وہ آئیں اور اس بیلٹنگ کے سلسلے کے حوالے سے مزید آگاہی دیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گی کرنل عامر راؤ صاحب کو۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اگلے 4 سے 5 منٹ میں آپ کو بیلٹ کے بارے میں مختصر سی آپ کو خاکہ پیش کروں گا، اس کی ڈیٹیلز کا، اور ایک اجمالی خاکہ ہوگا اس کے سافٹ ویئر جو کہ ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی ترتیب اس طرح سے ہوگی، سب سے پہلے بیلٹ کی ڈیٹیلز ہوں گی، پھر سافٹ ویئر کا انٹروڈکشن ہوگا، پھر بیلٹ کے کنڈکٹ کا طریقہ کار، اور پھر اس کے بعد اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن آپ کو دی جائے گی۔ مارکیٹ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے DHA بہاولپور نے 6 بیلٹ کے انعقاد کا ارادہ کیا، جس کے لیے اپلیکیشن 17 اکتوبر سے 15 نومبر تک انوائٹ کی گئیں۔ DHA بہاولپور نے پہلی دفعہ رقم کی منتقلی کے لیے کریڈٹ کارڈ کا استعمال ممکن بنایا، اور اس کے ساتھ ہی DHA بہاولپور نے اس دفعہ بہاولپور ڈویژن کے لیے ایک خاص کوٹا مختص کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے مختلف سوسائٹی کے مختلف اکائیوں کو اب اس میں اپنی ڈیو کنسیڈریشن کے ساتھ ایک خاص کوٹا ان کو مختص کیا۔ ہم نے اپلیکیشنز ریسیو کی، اس کے بعد ایک بورڈ نے اس کو مکمل طریقے سے اس کی جانچ پڑتال کی، اور پھر ایک انجینئرز پر مشتمل ایک ٹیکنیکل بورڈ نے اس ڈیٹا کا
کو ایویلویٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے اس بیلٹ کا انعقاد آج الحمدللہ 7 دسمبر کو منعقد ہو رہا ہے. یہ ہے کوٹا جس کے لیے ہم نے آپ سے اپلیکیشنز لی تھی, اور یہ ہے کیٹیگریز جن کے لیے آپ نے اپلائی کیا تھا. کوٹا میں ہم نے جنرل پبلک, اوورسیز پاکستانی, بھاولپور ڈویژن, گورنمنٹ امپلائیز, سینئر سٹیزنز, ریٹائرڈ آرم فورسز اور ڈسیبل پرسنز اور ڈی ایچ اے امپلائیز شامل تھے. اور کیٹیگریز میں 5 مرلہ, 8 مرلہ, 10 مرلہ, 1 کنال ریزیڈینشیل اور 2 مرلہ اور 5 مرلہ کمرشل شامل تھے. اب ایک اجمالی سا خاکہ میں آپ کو سافٹ ویئر کا دیتا چلوں. ہم نے اپنی شفافیت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ سافٹ ویئر استعمال کیا جو کہ جی ایچ کیو اور ڈی ایچ اے اسلام آباد کا استعمال کرتا ہے. ہم یہ سافٹ ویئر ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایک ٹائم کو بچاتا ہے اور ساتھ ہی اپنے ڈیٹا کی سیکیورٹی کو لازم بنا دیتا ہے. اس میں ہر فائل کا ایک اپنا انکرپٹڈ ٹکٹ نمبر ہوتا ہے جس کو گلوبل یونیک آئیڈینٹیفائر کہتے ہیں. یہ سافٹ ویئر CNIC اس سافٹ ویئر میں یہ اہلیت ہے کہ یہ CNIC اور پلاٹ نمبر کو ایک خاص بے ترتیبی کے ساتھ چن کر اپنے ایک رزلٹ ترتیب دیتا ہے. اس پورے پروسیس میں یہ پورا پروسیس کمپیوٹر کے ہاتھ میں ہے. اس میں کسی بھی انسان کا کسی بھی امکانی حد تک اس کا مدخول ہونا بالکل ممکن نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس میں اس پورے عمل کی نگرانی ایک پوری جیوری کر رہی ہے جس میں GHQ کا ریپ بھی شامل ہے, اس میں کور کا نمائندہ اور DHA کے اپنے افسران بھی شامل ہیں جو اس پورے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں PD پروجیکٹ ڈائریکٹر کی زیر قیادت. یہ آپ ڈیٹا فلو چارٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح اپلیکیشنز اور پلاٹ کا ڈیٹا اکٹھا ہو کے ڈیٹا بیس میں جاتا ہے. وہاں سے پھر اس کو 4 ڈیجٹ کا کوڈ جو کہ آڈینس سے آپ سلیکٹ کریں گے وہ جب ہم اس میں انٹر کریں گے تو وہ ایک ایسا اس کو ایک خوبصورت بے ترتیبی کے ساتھ پلاٹ کو سلیکٹ کرے گا کہ جو کہ انسانی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی, اور اس میں کسی بھی غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہو سکتا. نیکسٹ. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سکرین ہوگی, اس میں سے جو کیٹیگری ہوگی وہ سلیکٹ کی جائے گی. اس کے بعد یہ ریزیڈینشیل اور کمرشل کی سکرین سامنے آ جائے گی. اس کے بعد اس مین سکرین میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیں طرف اپلیکیشن کا ڈیٹا ہوگا اور انتہائی دائیں والے کالم میں آپ دیکھتے ہیں کہ پلاٹ کا ڈیٹا ہوگا. اور یہ سافٹ ویئر آپ سے 4 ڈیجٹ کا کوڈ لے گا جب آپ اس کو داخل کریں گے. نیکسٹ. تو یہ سکرین ان پلاٹس کو ان اپلیکینٹس کو الاٹ کر دے گی. نیکسٹ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے پچھلی سکرین میں دائیں طرف انتہائی دائیں والے کالم میں جو نمبر آف پلاٹس ہے وہ اپلیکینٹس کو چن کے ان کو الاٹ کر دیے گئے ہیں, اور یہ اس کا رزلٹ ترتیب دے دیا گیا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ کرنل عامر راؤ صاحب. آپ ہمیں بتلا رہے تھے کہ کس طرح سے بیلٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ آگے بڑھے گا, اور میں کچھ اپنے دوستوں اور آڈینس یہاں پہ ان سے قریب ہوتا چلا جاؤں کیونکہ بیلٹنگ کا آغاز ہونے والا ہے. جیسے کہ کرنل صاحب نے یہ بتایا ہے کہ 2 طرح کے اس میں منصوبے ہیں. ایک آپ جانتے ہیں کہ رہائشی اور دوسرا کمرشل یعنی تجارتی بنیاد پہ. رہائشی میں اگر ہم دیکھیں تو 4 طرح کے پلاٹس ہیں, 5 مرلہ, 8 مرلہ, 10 مرلہ اور 1 کنال. یہ ہوئے 4. اور پھر اگر تجارتی ہم کیٹیگری کی بات کریں تو اس میں 2 طرح کے پلاٹس ہیں, ایک 2 مرلے کا اور ایک 5 مرلے کا. اب کریں گے ہم یہ کہ ہر کیٹیگری میں یعنی رہائشی اور تجارتی ہر کیٹیگری میں ہم نے 8 مزید حصے کر رکھے ہیں, یعنی یہ 8 طرح کے افراد یا شخصیات اس کیٹیگری کے لیے ایلیجیبل ہیں, اس کے حقدار ہیں. سب سے پہلے تو جنرل پبلک, کوئی بھی پاکستانی, بس آپ پاکستانی ہیں, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں DHA بہاولپور کے, تو آپ چاہے وہ رہائشی منصوبہ ہو یا تجارتی ہو آپ اس کے اہل ہیں, آپ حقدار ہیں. تو جن دوستوں نے ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ ان کا کوئی بھی پروفیشن ہو, کوئی بھی شعبہ ہو, اس سے ہمیں کوئی علاقہ نہیں, بلکہ ہم صرف یہ چاہیں گے کہ آپ ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپلائی کرو. جنہوں نے اپلائی کیا ہے ان کے لیے خاص طور پہ بیلٹنگ ہوگی. اچھا, بیلٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ تمام دوستوں نے ہمیں 4 نمبرز بتلانے ہوں گے, 4 ڈیجٹس, وہ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں آپ بتائیے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ 4 نمبر
جو آپ بتا رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ بھی نہیں جانتے اور ہمارا سسٹم بھی نہیں جانتا, کمپیوٹر بھی نہیں جانتا, کیونکہ یہ بالکل یہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب ہیں بشارت علی صاحب, ہمارا یہ سسٹم ان کو بھی نہیں جانتا جو کہ اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ہیں. تو آپ میں سے کسی کا بھی نام نکل سکتا ہے, کسی کا بھی قرآن اندازی میں تعین ہو سکتا ہے کہ یہ پلاٹ ان کو ملے گا. تو میرے کچھ دوست جو میری معاونت کرتے ہوئے یہ مختلف جو کیٹیگریز ہیں ان کا ہم آغاز کریں گے. تو سب سے پہلے 5 مرلے کے لیے جو کہ رہائشی پلاٹس ہیں, اس میں جو پہلی کیٹیگری, جو پہلے حصے کے پلاٹس ہیں وہ جنرل پبلک کے لیے, عام ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے لیے ہے. تو میں دوستوں سے چاہوں گا کہ آپ کے پاس جائیں, کون سب سے پہلے کوئی نمبر بتانا چاہے گا؟ 4 ڈیجٹس ہم چاہیں گے آپ سے کہ آپ ہمیں بتائیں, اور اس میں معاونت کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جناب عمران ایوبی صاحب, اور یہ تمام ماشاءاللہ سسٹم پر جو آپریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری معاونت کرتے ہوئے اس پروسیس کو, اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جناب بڑا آسان سا طریقہ ہے, آپ نے اپنے پسندیدہ کوئی سے 4 نمبر ڈیجٹس جو ہیں وہ اپنے ذہن میں سوچ کے رکھیے. ہماری ٹیم آپ میں سے کسی کے پاس بھی آ سکتی ہے. لاسٹ سے شروع کرتے ہیں. چلیں جی, میں خود ہی آ جاتا ہوں جب تک ہمارے باقی دوست آتے ہیں. کوئی سے اپنے پسندیدہ 4 ڈیجٹس آپ ضرور سوچ کے ضرور رکھیے. ضرور ضرور مجھے خوشی ہو رہی آپ ہے بھی کہ بتا سکتے ہیں, لیکن جو پچھلی نشستوں پہ ہیں سب سے پہلے تصور چلیں جی, بالکل hand up ہونا خواتین شروع ہو سے گئے. آغاز کرتے ہیں. جی آپ بتائیے گا. سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے تھوڑا سا اپنا اگر تعارف کرانا چاہیں. السلام علیکم, میرا نام صدر عارف ہے, میں ٹرانسفر ریکارڈ برانچ سے ہوں, اور میں آج کا نمبر دوں گی نمبر 1. جی ڈی ایچ اے کا کوئی امپلائی نہیں بتائے گا جی. بشارت علی صاحب, بریگیڈیئر بشارت علی صاحب نے یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ جو یہاں پہ ڈی ایچ اے بہاولپور سے, ہاں بتانے میں, چلیں جی اب وہ دوست ہاتھ کھڑا کریں کہ جن کا ڈی ایچ اے بہاولپور سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے. جی جناب. السلام علیکم, عبدالحمید کمبور, نیوز عثمان ریل اسٹیٹ بہاولپور. جی نمبر بتائیے گا. 1 2 3 6. 1 2 3 6. جی ایوبی صاحب 1 2 3 اور 6. 2. آپ لوگ اپنی اسکرین پہ پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں. 1 2 3 اور 6 یہ ڈیجٹس اس وقت لکھے جا چکے ہیں. جنرل پبلک 5 مرلہ کا جو کیٹیگری ہے اس کے لیے نمبر بتا دیے گئے ہیں. ربیکا کیٹیگری کون سی ہے؟ اوورسیز پاکستانی. ہاں جی, سمندر پار پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہے, ان کے بارے میں کون بتانا چاہے گا؟ کچھ ڈیجٹس کا اظہار کیجئے. جی بڑا جناب. آسان سا یہ سلسلہ ہے. وعلیکم السلام. جی 8819. 8819 8819 8819. ٹھیک ہو گیا جناب. بیلٹ ٹھیک ہے. مین وائل یہ بیلٹ کا سلسلہ آئی تھنک ہم کچھ لمحوں کے فاصلے پہ اگر چلیں تاکہ یہ سلسلہ جو, کیونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہماری طرح اتنا فاسٹ نہیں ہے نا. خوشی ہو رہی ہے. جی تو جناب یہ نمبرز آپ کے بتلائے ہوئے نمبرز دیے جا رہے ہیں پہلا سسٹم نمبر کو. تھا 1 2 3 6. ابھی سیکنڈ کیٹیگری جو ہوگی وہ اوورسیز پاکستانی کی ہے, اور وہی نمبر ہم دوبارہ ان سے لیں گے جنہوں نے بتایا تھا, لیکن کچھ لمحے کی. جی 8819 انہوں نے بتایا ہے. جی وہ ابھی جب وہ انٹر ہو گیا ہے, بیلٹ اسٹارٹ ہو گیا. اب ہم تھرڈ کی طرف جا رہے ہیں. اوکے جی. ریٹائرڈ آرمڈ فورسز پرسن جو ہے اس کی نمبرنگ کی جانب ہم بڑھیں گے. ایک اور تیسرا نمبر ہمیں بتائیے گا. جی کیٹیگری ربیکا بتائیے گا. کیٹیگری ہے ریٹائرڈ آرمڈ فورسز کی. افواج پاکستان کے ریٹائرڈ آفیسرز, جوان, کوئی بھی رینک کی بالکل تخصیص نہیں ہے, ان کے بارے میں یہ کوٹا ہے. اور رہائشی ہماری جو کیٹیگری ہے 5 مرلہ پلاٹس کے لیے. اور یہ لیجئے جناب, آپ سے میں ڈیجٹس پوچھنے آ گیا. شاہد عباس فرام ریئلٹرز ہب. جی 1433. 1433. ایوبی صاحب 1433 1433. یہ ہمارے افواج پاکستان کے ریٹائرڈ آفیسرز اور جوانوں کے لیے ہے. 5 مرلہ رہائشی پلاٹس, 8 اس کی کیٹیگریز, اس کے حصے ہیں. کوٹاز ہیں جن کو کہا جاتا ہے. تو ان کوٹاز میں ہم نے تیسرے کوٹے کے حوالے سے بات کی ہے جو کہ اور یہ ہمارے تیسرا فوجی بھائیوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی اب بہاولپور ڈویژن. ہاں جی, یہ پہلی بار ڈی ایچ اے بہاولپور کا ہی خاصہ ہے کہ ایک کوٹا رکھا گیا ہے اس شہر کے لیے کہ جہاں پہ اس پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا. ڈی ایچ اے بہاولپور کے باسیوں کو خاص طور پہ ایک کوٹا دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ جنرل کیٹیگری میں اپلائی نہیں کر سکتے, یا وہ اگر ریٹائرڈ فوجی ہیں تب نہیں کر سکتے.
तमाम कैटेगरीज के अलावा भी एक कोटा खालिसतन उन्हीं के लिए मुख्तस है। तो जनाब ये मेरे भाई बड़ी देर से अपने दिल के करीब जो नंबर्स हैं वो बताना चाह रहे हैं, तो बताइए। पहले तो हम जानना चाहेंगे कहाँ से तशरीफ लाए हैं? I am Dr. Shahid. I came from Multan. जी अच्छा जी, मुल्तान से तशरीफ हमारे लाए भाई हैं। मुल्तान को लाए ना, सही, क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर्स भी माशाल्लाह मौजूद हैं, वकला भी हैं मुख्तलिफ शोबों से, जैसे कि हमने आगाज में कहा, और अब जब हम गुफ्तगू करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि मुख्तलिफ जो शुबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, अपना तारुफ भी कर, और उनकी दिलचस्पी आप देखिए क्या कहना जनाब। 6677. 6677 66 दो तो हैं जो सिक्सेस और उसके बाद 77। ये जनाब बहावलपुर के लिए खास तौर पे 5 मरला रिहायशी प्लॉट्स के लिए जो कोटा मुख्तस किया गया है बहावलपुर के शहरियों के लिए, उनके लिए नंबर है जी 6677। ठीक हो गया जनाब। अगली कैटेगरी ऑलराइट जी 6677 बताते चले। जनरल पब्लिक, ओवरसीज पाकिस्तानी, बहावलपुर डिवीजन, रिटायर्ड आर्म फोर्सेस, ये वो कैटेगरीज हैं 4 जो अभी तक हम पूरी कर चुके हैं। इमरान हमें जब गो हेड देंगे तो हम अगली कैटेगरी की जानिब बढ़ेंगे। आपको बताते चलें 5 मरला की जो प्लॉट हैं उसके हवाले से ये कैटेगरीज में हम जो है इस वक्त फॉल कर रहे हैं। 4 कैटेगरीज पर जो नंबर्स हैं वो बता दिए गए हैं। 5वीं कैटेगरी की जानिब जो है हम कुछ ही लम्हों में बढ़ेंगे, जो होगी सीनियर सिटीजन्स की। जी, हमारे जो बुजुर्ग शहरी हैं ये कोटा उनके लिए मुख्तस किया गया है 5 मरला रिहायशी प्लॉट के हवाले से। तो जनाब कौन बताना चाहेगा नंबर? जी, हमारे बुजुर्ग शहरी बताना चाहेंगे। जी अंकल जी फरमाइएगा, आपका इसमें ग्रामी। जी मोहम्मद खालिद मेरा। कहाँ से तशरीफ लाए? यहीं बहावलपुर से। अच्छा, वाह जी वाह, फरमाइएगा। 3693। 3693। ठीक है जनाब, तशरीफ रखिए जी। हाँ जी, हम अगली कैटेगरी की जानिब बढ़ चुके हैं। अगला जो कोटा है इनफैक्ट वो क्या है रबैका? जी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जी, जो सरकारी मुलाजमीन है ये कोटा उनके लिए मुख्तस किया गया है। और थोड़ा सा मुझे पीछे जाने दीजिए, मैं आता हूँ आपकी तरफ जरूर। जी जनाब, माशाल्लाह यहाँ पे खुशी की बात है, एक तस्वुर हमारे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हाँ। वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही प्योर शफाफ, इसमें कोई इस तरह की चीज नहीं है। आप में से कोई भी अपने पसंदीदा 4 नंबर्स जो हैं वो अपने जहन में रखिए। तस्वुर कभी भी किसी के पास भी आ सकते हैं। हमारे मेहमानान ग्रामी में कुछ दोस्त अभी तशरीफ लाए हैं, तो उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि जो बैलेटिंग का प्रोसेस है और जिसमें हम 4 हिंद से आपसे पूछते हैं 4 डिजिट्स, उसमें एक शर्त आयद की गई और पाबंदी लगा दी है प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर बशारत अली साहब ने, वो ये कि जो डीएच से बहावलपुर के एम्प्लॉइज हैं वो इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे। तो आपने चुपचाप बैठ के सारे प्रोसेस को देखना है। हाँ जी, डीएचए बहावलपुर के अलावा कोई बताना चाहे अगली कैटेगरी जो सरकारी मुलाजमीन की है? जी बेटा, क्या नाम है आपका? सैयदा महमूद। माशाल्लाह, कहाँ से आई हैं आप?